بسم اللہ الرحمن الرحیم او یکون معیارا له لا سببا كقضاء رمضان۔ موقت کی قسموں کا ذکر چل رہا ہے۔ مصنف منار علیہ الرحمہ نے یہاں سے امر موقت کی تیسری قسم کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وقت فعل معمور بھی کے لیے معیار ہو لیکن اس کے وجوب کا سبب نہ ہو۔ معیار تو ہو لیکن وجوب کا سبب نہ ہو۔ جس طرح کے رمضان کی قضا تو رمضان کی قضا کا روزہ جب انسان رکھے گا تو وہ دن اس روزے کے لیے معیار تو ہوگا لیکن اس کے وجوب کا سبب نہیں۔ معیار تو اس لیے ہوگا کہ اس دن میں جب روزہ رکھے گا قضا کا تو روزہ پورے دن کو گھیرے ہوئے ہوگا، اس سے کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا۔ اور یہ وقت یعنی ایام جن میں کہ رمضان کی وہ قضا کر رہا ہے، رمضان کے وہ روزوں کے وجوب کا سبب نہیں ہے، کیونکہ آپ ما سبق میں پوری بحث پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک رمضان کے روزوں کی قضا کا سبب بھی وہی ہے جو ادا کا سبب ہے۔ تو شہود شہر جس طریقے سے ادا کا سبب، ایسے ہی قضا کا بھی سبب ہے۔ تو جن ایام میں وہ روزوں کی قضا کرے گا وہ اس کے وجوب کا سبب نہیں ہوں گے۔ صاحب نور الانوار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ جس وقت میں وہ قضائے رمضان کے روزے رکھے گا وہ وقت اس کے لیے شرط ہے یا نہیں، یہ بات معلوم نہ ہو سکی اس عبارت سے۔ فرماتے ہیں لیکن ظاہر یہی ہے کہ وہ وقت اس روزے کی ادا کے لیے شرط نہیں ہے۔ دلیل اس کی ہے کہ جب قضا کے لیے کوئی وقت اللہ کی جانب سے معین ہی نہیں تو پھر کون سا وقت اس کے لیے شرط بن سکتا ہے؟ چونکہ شرط تو وہاں پر بنے گا جہاں پر وقت کی تعین ہو، اور یہاں پر ہے نہیں، اس لیے وہ اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے۔ بہرحال ظاہر یہی ہے کہ وقت قضاء رمضان کے لیے شرط نہیں ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں او یکون معیارا لا، یا وہ اس وقت اس کے لیے معیار ہو، لا سببا سبب نہ ہو، کا قضاء رمضان جیسے کہ رمضان کی قضا، عطف علی السابق یہ ما قبل پر معطوف ہے، وهو النوع الثالث من الانواع الاربع، اور یہ 4 قسموں میں سے تیسری قسم ہے موقت کی۔ فإن وقت القضاء معیار بلا شبہۃ، تو قضا کا وقت معیار ہے بلا شبہ، والسبب وجوبہ هو شہود الشہر السابق، اور اس کے وجوب کا سبب وہ مہینے کا حاضر ہونا ہے جو گزر چکا، لا هذه الايام، یہ ایام ان روزوں کے وجوب کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک قضا کا سبب وہی ہوتا ہے جو ادا کا ہوتا ہے۔ فإن سبب القضاء هو سبب الادا، اس لیے کہ قضا کا سبب وہی ہوتا ہے جو ادا کا سبب۔ ولم يعلم على حال شرطیته، اور اس وقت کے شرط ہونے کا حال نہیں جانا جا سکا۔ والظاہر العدم، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ فإنه اذا لم يعلم تعیین الوقت، اس لیے کہ جب تعیین وقت کو نہیں جانا گیا، فأي وقت يكون شرطه، تو کون سا وقت اس کے لیے شرط بنے گا، اس لیے یہ وقت اس قضا کے لیے شرط نہیں ہے۔ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، یہاں سے نور الانوار علیہ رحمت والرضوان مصنف نور الانوار فرماتے ہیں کہ منار کے بعض نسخوں میں امر موقت بالوقت کی جو تیسری قسم ہے نا، اس تیسری قسم کی مثال نظر مطلق ذکر کی ہے۔ نظر مطلق یعنی قضاء رمضان کی جگہ نظر مطلق کا ذکر کیا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ تیسری قسم کی مثال نظر مطلق ہے۔ نظر مطلق یہ کہلاتی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے ایک دن کے روزے کی نظر کی اور وہ اس دن کو معین نہ کرے، تو یہ نظر مطلق ہے۔ نظر مطلق، تو یہ نظر مطلق تیسری قسم کی مثال اس وجہ سے بنے گی کہ یہ انسان جس نے اس کسی دن میں روزہ رکھنے کی نظر مانی تو وہ دن جس دن میں وہ روزہ رکھے گا اس روزے کے لیے معیار ہوگا ہے نا، اس سے بالکل بھی باقی نہیں بچے گا۔
اور وہ جس میں اس نے نظر مطلق کا روزہ رکھا ہے نظر مطلق کے وجوب کا سبب نہیں ہوگا، وہ وجوب کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نظر کے روزے کے وجوب کا سبب خود نظر ہوتی ہے، روزے کے وجوب کا سبب جو ہے نظر میں وہ خود نظر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تو روزے کے وجوب کا سبب تو نظر ہے، تو یہ وقت اس کے لیے معیار تو ہے لیکن وجوب کا سبب نہیں ہے، اس لیے نظر مطلق بھی اس تیسری قسم کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسُخِ، اور بعض نسخوں میں واقع ہے وَالنَّظْرُ الْمُطْلَقُ فَإِنَّ وَقْتَهُ مِعْيَارٌ لَهُ، تو نظر مطلق کا وقت اس کے لیے معیار ہے، وَلَيْسَ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ، اور اس کے وجوب کا سبب نہیں ہے، وَإِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّظْرُ، اور کہ وجوب کا سبب وہ نظر ہے، نظر کرنا۔ بات مکمل۔ وَأَمَّا النَّظْرُ الْمُعَيَّنُ فَقِيلَ إِنَّهُ شَرِيكٌ لِلنَّظْرِ الْمُطْلَقِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، اب اس عبارت کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اعتراض سمجھیں پھر جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ موقت بالوقت کی امر موقت کی جو تیسری قسم ذکر کی ہے اور اس کی مثال ذکر کی ہے نظر مطلق، اس تیسری قسم کی مثال میں نظر کو لفظ مطلق کے ساتھ مقید کرنا یہ باطل ہے، نظر مطلق کہنا یہ باطل ہے، اس لیے کہ تیسری قسم کی مثال جس طریقے سے نظر مطلق سے مراد نظر غیر معین، تو جیسے نظر غیر معین کا روزہ اس کی مثال بن سکتا ہے، اسی طریقے سے نظر معین کا روزہ بھی اس قسم کی مثال بن سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر معین کے روزے کے وقت بھی اس کے نظر معین کے لیے معیار ہوتا ہے، تو نظر معین کے روزے کا جو وقت ہے وہ بھی معیار ہے اس روزے کے لیے، اور نظر مطلق کے روزے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی معیار ہوتا ہے، اور ایسے نظر معین کے روزے کے وجوب کا سبب وہ وقت نہیں ہوتا جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کے وجوب کا سبب بھی وہی نظر ہوتی ہے۔ لہذا منار کے بعد نسخوں میں یہ کہنا چاہیے تھا ون نظر، یعنی مطلق کہنا چاہیے تھا، جیسے نظر مطلق اس کا مثال بن جائے گی ایسے نظر معین بھی اس کی مثال بن جائے گی، اور مصنف کو مطلق کے ساتھ متصف نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ مطلق اور نظر معین دونوں کو شامل ہو جاتا، یہ ہے اعتراض۔ جواب ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ نظر معین اگرچہ وقت کے معیار ہونے اور وجوب کا سبب نہ ہونے میں نظر مطلق کے شریک ہے، نظر مطلق کے شریک ہے، یعنی جس طریقے سے نظر مطلق میں وہ وقت معیار ہوتا ہے ایسی نظر معین میں بھی ہوتا ہے، جیسے نظر مطلق میں وجوب کا سبب نہیں ہوتا ایسے نظر معین میں نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ان دونوں باتوں میں شریک ہے، نظر معین نظر مطلق کے شریک ہے، لیکن دوسرے بعض احکام میں نظر معین نظر مطلق کے مخالف ہے، بعض احکام میں مخالف، اور وہ بعض احکام یہ ہیں کہ نظر مطلق اگر مانی ہے تو اس میں تعیین نیت شرط ہے، نظر مطلق میں تعیین نیت شرط ہے، یعنی یہ ارادہ کرنا کہ میں نظر کا روزہ رکھوں گا یہ شرط ہے، تو تعیین نیت اس میں شرط ہے، جبکہ نظر معین کی صورت میں تعیین نیت شرط نہیں ہے، بلکہ اس متعینہ دن میں نظر معین یہ ہے کہ مثلا نظر مان لی جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو اس جمعے کے دن میں اگر مطلق روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھ لیا تو اس کا وہی نظر کا روزہ ادا ہوگا، یا اگر نفل کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھ لیا تب بھی نظر معین کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر معین میں وقت چونکہ معین ہو جاتا ہے جیسے کہ اور دوسری جگہ پر وقت معین ہوتا ہے، اس لیے اب اس کو الگ سے تعین کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نظر مطلق میں وقت معین نہیں ہوتا اس لیے وہاں پر اس کی تعین کی حاجت ہے، تو یہ فرق ہے اس میں۔ اور دوسرا حکم فرق کا یہ ہے کہ نظر مطلق اگر اس نے مانی ہے تو اس روزے کے فوت ہونے کا احتمال نہیں ہے، بلکہ نظر مطلق کی صورت میں پوری زندگی میں جب بھی روزہ رکھے گا اس کا ادا ہی ہوگا، لیکن اگر نظر معین اس نے مان لی تو نظر معین میں اگر اس دن میں روزہ نہیں رکھا جو معین کیا ہے اور بعد میں رکھتا ہے تو یہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا ہوگا، ہے نا، اس لیے مصنف نے نظر کو مطلق سے مقید کیا ہے، نظر کو مطلق سے مقید کیا ہے۔ دیکھ فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّظْرُ الْمُعَيَّنُ، رہی نظر معین فقیرہ تو کہا گیا ہے انہو شریک للنظر المطلق،
کہ یہ شریک ہے نظر مطلق کے اس معنی میں. کس معنی میں؟ یعنی اس وقت کے معیار ہونے میں اور وجوب کا سبب نہ ہونے میں. وَإِنَّمَا يُخَالِفُ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِ اور یہ اس کے مخالف ہے بعض احکام میں. وَهُوَ اشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِين اور وہ تعیین کی نیت کا شرط ہونا. وَعَدَمُ احتمال الفوات اور فوات کا احتمال نہ ہونا. تو نظر مطلق میں تعیین نیت شرط ہے لیکن نظر معین میں تعیین نیت شرط نہیں ہے. ایسی نظر مطلق میں فوات کا احتمال نہیں ہوتا لیکن نظر معین میں ہوتا ہے. وَلِذَا قَيَّدَهُ بِهِ اسی وجہ سے مصنف نے اس کو مطلق سے مقید کیا ہے. وَظَاهِرُ أَنَّ النَّظْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيكٌ لِرَمَضَانَ فِي كَوْنِ الْأَيَّامِ مِعْيَارًا لَهُ وَسَبَبٌ لِلْوُجُوبِ. وظاہر سے اس عبارت سے بھی ایک اعتراض کا ہی جواب دیا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ تیسری قسم کی مثال میں جب نظر مطلق کا روزہ ہی واقع ہو سکتا ہے اور نظر معین کا روزہ واقع نہیں ہو سکتا تو معمور بھی مقید بالوقت کی 5 قسمیں ہو جائیں گی. کتنی ہو جائیں گی؟ 5 قسمیں ہو جائیں گی. 5 قسمیں یعنی 4 قسمیں تو یہ اور ایک نظر معین والی. تو اب پیچھے یہ کہا گیا تو 4 قسمیں یہاں پر 5 ہو جائیں گی. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نظر معین کا روزہ بعض احکام میں رمضان کے روزوں کے ساتھ شریک ہے اور وہ احکام یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے دن رمضان کے روزوں کے لیے معیار ہے اسی طریقے سے نظر معین میں معین کیا ہوا دن اس روزے کے لیے معیار ہے. اور جس طریقے سے رمضان کے دن رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب ہے اسی طریقے سے نظر معین کے دن بھی اس کے روزے کے وجوب کا سبب ہے. بعد اس کے کہ اس نے اس کو خود اپنے اوپر لازم کیا ہے. اگرچہ اصولیین یہ کہتے ہیں پیچھے کہا بھی اب کیا صحیح ہے کہ وہ روزے نظر معین میں وجوب کا سبب ہیں وہ دن، لیکن اصولیین اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ نظر معین کے وجوب کا سبب نظر ہے، نظر کے وہ ایام نہیں ہیں جن میں روزہ رکھا گیا ہے. تو اگر اس جواب کو صحیح مان لیا جائے تو اب نظر معین کا روزہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اب نظر معین کا روزہ رمضان کے روزوں کے ساتھ جب شریک ہو گیا تو اب یہ قسم ثانی میں داخل ہو جائے گا. 5 قسموں والا اعتراض لازم نہیں آئے گا. دیکھ فرماتے ہیں والظاہر ان النظر المعین شریک لرمضان فی کون الایام معیار اللہ، اور ظاہر یہ ہے کہ نظر معین شریک ہے رمضان کے ان ایام کے اس کے معیار بننے میں اور وجوب کا سبب بننے میں. بعد ما اوجب علی نفسہ بعد اس کے کہ اس نے اپنے اوپر واجب کیا ان ایام میں. وَإِنْ قَالُوا اگرچہ فقہاء نے کہا ہے بِأَنَّ النَّظْرَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ کہ نظر اس کے وجوب کا سبب ہے. اگر یہ فقہاء نے کہا ہے نا، اصولی حضرات نے ہے نا، اصول فقہ کے لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ نظر معین کے ایام ان دن کے روزوں کے وجوب کا سبب ہیں تو اب یہ رمضان کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے. والحاصل ان النظر المعین شریک لرمضان فی بعض الاحکام. اب حاصل کلام فرماتے ہیں نور الانوار کے مصنف، فرماتے حاصل کلام یہ ہے کہ نظر معین شریک ہے رمضان کے بعض احکام میں، رمضان کے شریک ہے بعض احکام میں، والی قضاء رمضان فی بعض آخر، اور دوسرے بعض احکام میں قضاء رمضان کے شریک ہے نا. فالحق بأیہما شئت، تو جن دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہو لاحق کر دو، چاہے رمضان کے ساتھ لاحق کر دو چاہے قضاء رمضان کے. اگر رمضان کے ساتھ لاحق کرتے ہو تو اب یہ قول ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے رمضان کے ایام ان کے وجوب کا سبب ہیں ایسی اس کے نظر کے ایام بھی روزوں کے وجوب کا سبب بنیں گے. اور اگر قضا کے ساتھ لاحق کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں وہ وقت اس کے لیے معیار تو ہوگا لیکن وجوب کا سبب نہیں بنے گا. وصاحب المنتخب الحسامی جعل النظر المعین من جنس صوم رمضان، اور منتخب حسامی کے مصنف نے نظر معین کو صوم رمضان کی جنس سے مانا ہے، یعنی انہوں نے صوم رمضان کی جنس سے قرار دیا ہے. ولم یذکر قضاء رمضان والنظر المطلق من اقسام الامر المقید، اور منتخب حسامی کے مصنف نے قضاء رمضان اور نظر مطلق کو امر مقید کے اقسام سے ذکر نہیں کیا ہے. یعنی کیا مطلب کہ امام صاحب حسامی نے اس قسم کو نظر معین والی قسم کو اور قضاء رمضان کے نظر معین والی قسم کو صوم رمضان کی جنس سے قرار دیا ہے. اور یہاں پر مصنف نے جو تیسری قسم کی مثال ذکر کی ہے قضاء رمضان یا نظر مطلق، تو انہوں نے قضاء رمضان کو اور نظر مطلق کو امر مقید کے اقسام سے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو مطلق کے اقسام سے ہیں. جیسے کہ
زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو جیسے یہ مطلق ہیں ویسی قضاء رمضان یہ بھی وقت سے مطلق ہے، ایسے ہی نذر مطلق یہ بھی وقت سے مطلق ہے۔ ولم یذکر قضاء رمضان، اور قضاء رمضان کو اور نذر مطلق کو امر مقید کے اقسام سے ذکر نہیں کیا، بل ہوا مطلق، بلکہ یہ مطلق ہے، من قبیل زکوٰۃ و صدقۃ الفطر، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی قبیل سے۔ فرماتے ومن ادخلہما، اور جنہوں نے ان دونوں کو داخل کیا مقید میں، نظر الی انہما مقیدان بالایام، تو انہوں نے نظر کی اس بات کی جانب کہ یہ مقید ہیں ایام سے، دون اللیالی، نہ کہ راتوں سے، یعنی جنہوں نے ان کو مقید مانا ہے تو انہوں نے اس بات کی طرف نظر کی ہے کہ یہ ایام کے ساتھ مقید ہے، راتوں کے ساتھ نہیں۔ فرماتے مصنف وہذا تمحل، لیکن محض یہ ایک حیلہ ہے، بہانہ ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تو ایک بچنے کا بہانہ ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا ذکر ہوا۔ اب وتشترط فیہ نیت التعین سے اسی سے متعلق آگے کچھ اور ذکر فرمائیں گے۔